رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال الامام الحسین علیہ السلام: مثلی لا یبایع مثلا۔ سلام علی محمد پر۔ عزیزان گرامی، میرے برادر عزیز جناب محسن صاحب نے کہیں کوئی میری ایک ڈیبیٹ سن لی تھی، اس کے ان کو کچھ جملے یاد تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے اعتبار سے وہ کیا چاہتے ہیں، تو گویا شعر میں تو مکرر ارشاد ہو سکتا ہے، لیکن نثر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ یہ سوچیں کہ تکرار ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی فرمائش کو بھی مد نظر رکھیں گے اور اس کے بعد کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کربلا دو ناروں کے درمیان مسلسل جد و جہد کا نام ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے اس حق و صداقت کے سمندر سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کے گورنر نے مطالبہ بیعت کیا، تو ایک مرتبہ یہ گفتگو کی جا سکتی تھی اور اس انداز میں امام حسین علیہ السلام انکار کر سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لہجے میں گفتگو نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ایسا کہا ہوتا تو یہ تحریک ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں انفرادی حیثیت اختیار کر جاتی، اور آئندہ کے لیے بعض لوگ اس کو یہ نہ سمجھتے کہ شاید ہم بھی اس کے خطاب کا ایک مصداق بن سکتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ بات نہ کر کے، جب کہ یزید کے نمائندے نے یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت کیا تھا، تو امام حسین نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے گویا بتایا کہ حسینیت ایک کردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حسینیت ایک کردار ہے، اور جب بھی کوئی یزیدیت سر ابھارے گا
تو جو بھی حسین ابن علی کا پیروکار ہے وہ وقت کے یزید کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک نعرہ تو یہ ہے، اور اسی نعرے کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے، جب یہ ایک شخصی مسئلہ نہیں ہے، یہ دو کرداروں کا معاملہ ہے، تو اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں آ کر کے کربلا میں وقت آخر کاہے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے متعدد موقع پر صدائے حل من ناصر بلند کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب آپ آخری تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں تب لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے تب آپ نے کیا کیا ہے؟ حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے۔ تو عزیزو، کیا امام حسین علیہ السلام واقعاً لشکر یزید سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ امام حسین کی مدد کر دیں گے، جبکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اب یہ اس قدر بے رحم ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی تیر ستم کا نشانہ بنا لیا ہے؟ تو کیا امام حسین یزیدیوں سے مطالبہ کر رہے تھے؟ تو یزیدیوں سے تو مطالبہ نہیں تھا، تو پھر امام نے کیوں حل من ناصر کی صدا بلند کی؟ کہا یاد رکھو، جو میرے آغاز کے نعرے کو سمجھ چکا ہوگا وہی میرے حل من ناصر کے مفہوم کو بھی سمجھ جائے گا۔ جب حسین کا یہ واقعہ کربلا انفرادی نہیں ہے بلکہ ایک کردار سے وابستہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سلسلہ اب آگے بڑھے گا۔ تو اب جو بھی حسین کا پیروکار ہوگا، اب اگر وہ یزید کے مقابل میں آئے گا تو اسے یہ صدا بھی یاد رہنی چاہیے کہ ہم نے اسی لیے تو نصرت کے لیے پکارا تھا۔ ہم نے اسی لیے تو نصرت کی آواز دی تھی۔ اب جو بھی اس نصرت کی آواز کو سمجھ جائے گا وہ ہر دور میں ناصر حسین بنتا رہے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ تو توجہ چہرہ مزدان گرامی، اسی لیے امام نے آخر موقع پر یہ آنے والی نسلوں کو صدا دی ہے کہ تحریک کربلا ہماری شہادت سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو میرا فرش بچھے گا یہ فرش در حقیقت ہر زمانے کے لیے ناصرین حسین کا تیار کرنا ہے۔ یہ فرش کوئی رسم میں ہم نہیں بچھا رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے وقت کے یزید کے سامنے ناصرین حسین کا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ ابتدا میں یہ بات کہی کہ آپ دیکھیں جو آدمی جس ظرف کے اعتبار سے ہوگا وہ کربلا سے فیضیاب ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ دین حسین پر نہیں ہوگا پھر بھی اگر وہ اپنے ظرف کے مطابق آئے گا تو حسین اسے بھی حق و صداقت اور حریت کا وہ آئینہ دکھائیں گے کہ وہ وقت کا نیلسن منڈیلا بن جائے گا، تو وقت کا گاندھی بن جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، جتنے جیسا ظرف ہوگا ہم نے کہا اسی کے اعتبار سے وہ کسب فیض کرے گا، اور اسی کے اعتبار سے وہ امام حسین علیہ السلام کے مشن میں کیا ہوگا؟ شریک ہوگا۔ اور یہ تو پہلے ہی دن امام حسین علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی طے کر دیا تھا کہ کربلا کو محدود نہ سمجھ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تحریک میں صرف نعرے ہی نہیں دیے ہیں بلکہ ان کو عملی جامہ پہنایا ہے، اور اس کو عملی جامے کا طریقہ یہ اپنایا کہ انہوں نے اپنے سے کسی کو دور نہیں کیا،
بلکہ اگر غیر بھی رہا ہے اور وہ راستہ کٹ کٹ کے چل بھی رہا ہو، پھر بھی حسین علیہ السلام نے اس کو گھیر کر کے اور اپنے تحریک کے اندر شامل کر لیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ زہیر ابن قین کیا تھے؟ عثمانی تھے، لیکن عثمانی ہونے کے باوجود بھی، اور کیا امام حسین نہیں جانتے تھے کہ وہ عثمانی ہیں؟ جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے دعوت دی یا نہیں دی؟ دعوت دی، عثمانی ہوتے ہوئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں مزان گرامی، آپ وہب کو دیکھیے، ان کا گھرانہ کیا ہے؟ کرسچن ہے، لیکن کیا ان کا کرسچن ہونا مانے ہوا حسین کے لیے کہ ان کو دعوت نہ دیں؟ تو عزیزو، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے شروع میں ہی کچھ باتوں کو کیا کیا ہے؟ بالکل واضح کر دیا ہے ہم اور آپ کے لیے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض نعرے جو ہیں وہ نادانی میں دے دیے جاتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی انسان نعوذ باللہ عداوت میں یا ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی نادانی میں بہت سے نعرے آ جاتے ہیں جو در حقیقت ہماری مشن اور ہماری تحریک کے برخلاف ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ایک نعرہ بہت پھیلتا جا رہا ہے کہ دشمن زہرا سے دوستی کیسی؟ عزیزو، کوئی نہیں کہتا کہ آپ دشمن زہرا سے دوستی کیجئے، اور ہمارے تمام فقہا کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر دشمن اہل بیت ہے تو وہ ناصبی اور نجس ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، پھر ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمارا یہ نعرہ نہیں ہے کہ آپ دشمن زہرا سے دوستی کیجئے، ہمارا حقیقی نعرہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی دشمن زہرا رہنے نہ دیجئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات گرامی، آپ کسی کو دشمن زہرا نہ رہنے دیں۔ اور اسی لیے امام حسین جانتے تھے کہ زہیر عثمانی ہے، اور اہل بیت کے خاندان سے یہ مسلک اس قدر دشمنی رکھتا ہے یہ بھی جانتے تھے، تو اس کے باوجود بھی امام حسین نے دعوت دی یا نہیں دی؟ اب جا کے اگر جرأت ہے تو امام حسین کے سامنے بھی یہی نعرہ لگائیے کہ دشمن زہرا سے دوستی کیسی؟ امام کہیں گے دوستی نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ آ جائے گا تو تم دیکھنا کہ کل تک یہ عثمانی تھا، مگر جب میرے پاس آ جائے گا تو اب جب رجس پڑے گا تو اپنا تعارف کرائے گا کہ میں شیعہ علی ہوں۔ بس کربلا نے پہلے ہی دن واضح کر دیا کہ عثمانی ہو مگر بلاؤ تاکہ اس کو شیعہ علی بنا کر کے واپس کرو۔ شیعہ علی بنا کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیعہ علی بنا کر کے اس کو واپس کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو عثمانی تھوڑی رہنے دیا، اور یہ اتنے شدید عثمانی تھے کہ جب یہ کربلا میں آئے ہیں اور اپنا تعارف کرایا ہے تو لشکر یزید ان کو کہنے لگا کہ آپ کب سے شیعہ علی؟ آپ تو عثمانی تھے۔ تو یعنی قائل کہہ بھی رہا ہے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، یہاں سے آپ دیکھیے، کہا کہ اگر میں ادھر سے لڑنے کے لیے آیا ہوں تو اسی سے تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں شیعہ علی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محاذ طے کرے گا کہ کون کدھر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی، یہ محاذ طے کرے گا کہ کون کدھر ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ عثمانی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے ان کو دعوت دی، وہ کٹ کٹ کے جا رہے تھے، مگر ان کو امام حسین گھیر کر کے لائے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی کٹے بھی تو ہم گھیر کر کے لائیں، کوئی کٹے بھی تو ہم گھیر کر کے لائیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات، ہم نے کہا وہب کا گھرانہ کرسچن تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا کرسچن ہونا مانے نہیں ہوا، اور وہ کل تک کرسچن تھا،
لیکن جب آقا حسین کے پاس آیا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے، کوئی یہ تاثر نہ دے کہ اب وہ اسی عیسائیت پر باقی رہے، نہیں، کربلا سے پہلے وہ عیسائی ضرور تھے، مگر جب محاذ حسین پر آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو کیا بنایا؟ شیعہ علی بنایا۔ تو اب میرا ایک جملہ سن لیجئے، جب اصل کربلا کسی غیر کو آنے سے نہیں روکتی تو یاد کربلا، توجہ چاہ رہا ہوں، جب اصل کربلا کسی کو آنے سے نہیں روکتی تو یاد کربلا کسی آنے والے کو روکے گی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیے شیخ زقزاقی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کربلا کی اس آواز ہی کو تو انہوں نے سنا، اور اس کے بعد 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے کیا کیا؟ مکتب اہل بیت میں کیا کیا؟ داخل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسا خاندانی نسلی اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا وہ کام نہیں کر سکا جو ایک آنے والا۔ بھئی شیخ زقزاقی کوئی مکتب اہل بیت میں نہیں تھے، وہ دوسرے مکتب کے نامور علماء میں تھے، لیکن نسل حسین کے ایک وارث نے ان کو وحدت کانفرنس میں بلایا، اور پھر جب انہوں نے ایک علوی کے نورانی چہرے کو دیکھا تو میں کہتا ہوں جب نسل حسین کے وارثین اتنے زمانے کے بعد ایسے نورانی ہوں کہ لوگ دیکھ کر کے متاثر ہو کر کے اپنا مذہب بدل دیں، تو جہاں پیکرے نور حسین موجود ہو اس کو دیکھے گا انسان تو کون سی کیفیت پیدا ہوگی، تو اب عزیزان گرامی اگر میری بات یہاں تک آپ نے سن لی تو کیونکہ بات بیعت سے شروع ہوئی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور آج جن کی شہادت کی تاریخ ہے وہ جناب اویس قرنی کی تاریخ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تو ایک تھوڑا سا تذکرہ اسی بہانے ان کا بھی آئے، اور یہ مربوط بحث ہے کیونکہ بیعت کو انہوں نے بہت زمانے کے بعد پھر آن اور شان کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تصوف میں آج تک بیعت پائی جاتی ہے، اور تصوف کا بنیادی نظریہ ولایت ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ولایت کو کامل معنی میں لیتے ہیں یا صرف ولایت در محبت کے معنی میں لیتے ہیں، بہرحال ولایت در محبت پہلا زینہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو آج تک تصوف میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی کا تصوف سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایک تصوف میں ایک طریقت ہے کہ جس کو اویسیہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ طرق ہیں بہرحال مولا کائنات پر جا کر کے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ صاحب ولایت وہ ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولا کائنات کے اوپر یہ تمام طرق جا کر کے کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ اس قدر اس قول کو دہراتے ہیں من کنت مولا من کنت مولا، کہ رسول تو قائل تھے، یہ قوال بن گئے، یعنی اس کا دہرایا انہوں نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ جو قوال کو قوال اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ قوالی اپنی جو ہے گاتے ہیں یا جو بھی آپ کہیے مترنم آواز میں پڑھتے ہیں تو پہلے وہ قول رسول بیان کرتے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو یہ ان کے سلسلے میں ہے، کیونکہ ولایت شاہ ولایت پر کیا ہوتی ہے؟ جا کر کے ختم ہوتی ہے۔ تو اب توجہ چلو، میں نے کہا کہ تصوف میں خود اویس کا بہت بڑا کیا ہے؟ مقام ہے۔ تو عزیزو، کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو یا نہ ہو، لیکن جہاں ولایت ہوگی وہاں بیعت ہوگی۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ تصوف میں آج تک وہ بیعت کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو اب ان تصوف والوں کو بھی میں آواز دوں گا کہ آپ بیعت کریے، لیکن ویسے ہی کریے جیسے اویس نے کی تھی، جیسے جناب اویس قرنی نے کی تھی۔ تو اب مولا صفین کے لیے جا رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، مولا صفین کے لیے جا رہے ہیں۔
کوفے سے نکلے ہیں اور ذیقار کے علاقے میں پہنچے، ابھی صفین نہیں پہنچے، ذیقار کے علاقے میں پہنچے، تو وہاں پر مولا اپنی فوج کو رکنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ رک گئے۔ جب رک گئے تو مولا نے خبر دی، کہا یہاں پر 1000 لوگ کیا ہوں گے، وہ ملحق ہوں گے ہم سے اور ہماری بیعت کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 1000 لوگ ملحق ہوں گے اور وہ ہماری کیا کریں گے، بیعت کریں گے۔ اور عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو بھی آپ غور کیجئے گا، ہم امام کے منتظر رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پیروکاروں میں بھی ایسا کمال آ جاتا ہے کہ خود امام ان کا انتظار کرتا ہے۔ مولا علی نے ان کا انتظار کیا ذیقار میں۔ تو اب ابن عباس جو کہ شاگرد کہے جاتے ہیں اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے گننا شروع کیا تو ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں اور مولا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 999 لوگ آ کر کے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر فاصلہ ہے، اب کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا نے 1000 کہے تھے اور ابھی تک 999 ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید مولا یہ بھی دکھانا چاہتے ہوں کہ 999 ایک طرف ہیں اور تنہا اویس ایک طرف ہے۔ اویس قرنی یہ امتیاز ظاہر ہوا اویس قرنی کا۔ تو اب دیکھا کہ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ گرد و غبار اٹھا اور دیکھا کہ ایک زاہد انسان اونی کپڑے پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے اور آنے کے بعد سیدھے مولا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی غدیر بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلا دوں، بہتوں نے بیعت کیا تھا وہاں پہ، بخن بخن لگا کہ صدائیں بھی بلند کی تھی، مگر اس کے بعد میں کیا ہو گئے، پلٹ گئے۔ تو اویس اب پھر یاد کرانا چاہتے ہیں، یاد دلانا چاہتے ہیں، لہذا آئے کہا مولا آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب بیعت ادھوری تو نہیں ہوگی، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ رسول بھی جب کسی سے بیعت لیتے تھے تو پہلے اپنی شرائط بیان کرتے تھے کہ تم اقرار کرو کہ ایسا کرو گے۔ بیعت یوں نہیں ہوتی ہے، بیعت کے لیے شرائط ہوتی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں اور ان باتوں کو بیان کروں۔ تو اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اویس آئے ہیں، مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پلٹ کر کے سوال کیا، اے اویس کس بات پر بیعت کرو گے؟ تو اس کا مطلب ہے بیعت کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو کھوکھلا ہو، بلکہ یہ اپنے اندر شرائط رکھتا ہے، یہ اپنے اندر بہت سی باتیں رکھتا ہے، اور جو ان باتوں کی پیروی کرتا ہے وہ بیعت کی منزل میں آتا ہے۔ تو توجہ چاہ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں تمام باتوں کو بیان نہیں کروں گا۔ تو اویس کہتے ہیں مولا میں ان باتوں پر آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو قول کہیں گے، آپ کا جو بھی قول ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ پہلی بات جو قول پر ثابت رہے۔ اب قول ثابت تو ایک اصطلاح ہے، اس کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھئے قول ثابت۔ دوسری بات کہی کہ مولا میں اپنے عہد پر باقی رہوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو عہد پر باقی رہے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ معصوم کے ہاتھوں پر بیعت کرے۔ اور اویس تو وہ ہے کہ اگر ماں سے کوئی عہد اور وعدہ کر لے تو وہ اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ تب اگر اس نے مولا سے عہد کیا ہو، دو باتیں۔ تیسری بات جو اویس نے کہی، کہا مولا میں اس وقت تک، کیونکہ جنگ میں آئے تھے نا، صفین جا رہے تھے نا، تو کہا مولا میں اس وقت تک آپ کی رکاب میں جنگ کرتا رہوں گا۔ کب تک جنگ کرتا رہوں گا؟ یہ بیعت شرط پر لے رہا ہوں
کہ میں آپ کی رکاب میں جنگ کرتا رہوں گا، یا تو مجھے شہادت مل جائے یا آپ کو فتح مل جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہا یا تو شہادت یا آپ کو فتح مل جائے، یعنی فتح تک میں ڈٹا رہوں گا میدان میں۔ تو میں کہوں گا بھائی جو حیدر کرار کا ماننے والا ہو وہ فراری کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے ان شرائط پر بیعت کی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ شرائط بیعت دکھایا گیا تاکہ آپ مثلی کے مفہوم کو سمجھ لیجئے۔ مثلی لا یبایعو، مثلا کے عنوان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ ان شرائط کو بھی دیکھیے کہ جب بیعت لی گئی ہے تو کن شرائط کے ماتحت بیعت لی گئی ہے، تاکہ وہی ہم کو کیا کریں گے، مثلی کا مصداق بنائیں گے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں جان گرامی، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں تو ایک وہ نعرہ مثلی لا یبایعو، مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ نعرہ کہ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا امام حسین علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کربلا میں کہا ہے، لیکن ایک مرتبہ آخری مرتبہ جب آپ اپنی شہادت دینے کے لیے آئے ہیں تو امام حسین کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ آئندہ کی نسلوں کو خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ کربلا کو ناصرین کی ہر دور میں ضرورت ہے۔ اور عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مذہب کو نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، مذہب کو ناصرین کی ضرورت ہے۔ اس لیے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے نوکر کا مطالبہ نہیں کیا ہے، ناصر کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ کسی کو نوکر بنانے نہیں آئے تھے، یہ کسی کو نوکر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، ائمہ کسی کو نوکر بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ کوئی دنیا کے بادشاہ نہیں تھے کہ لوگوں کو غلام بناتے پھریں، یہ تو غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے خبردار ان کی بارگاہ میں نوکر کا کانسیپٹ نہ رکھنا، کیونکہ نوکر وہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سے اس کو لالچ کوئی دوسرا دکھا دے تو وہ نوکری بدل دے گا۔ یہی وجہ جو دین میں نوکر بن کر کے آئے وہ وفات نبی لاشے کو چھوڑ کر کے حکومت کا مسئلہ طے کرنے لگے، لیکن جو ناصر بن کر کے آیا وہ جنازہ رسول کو رکھے رہا، اور لوگوں نے کہا اگر آپ چلے جائیں تو بھائی جب وہ نہیں گیا تو اس کے حق میں وہاں آواز بلند ہوئی، وہاں خود مولا کے حق میں آواز بلند ہوئی کہ اگر وہ آئے تو ہم۔ توجہ چاہ رمضان گرامی، یہاں سے سمجھ لیجئے ناصر کسے کہتے ہیں اور نوکر کسے کہتے ہیں۔ جو ناصر تھا اس کی نگاہ میں خلافت ایک طرف ہے، جنازہ رسول ایک طرف ہے، کیونکہ وہ ناصر بن کر کے آیا ہے تو وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ نصرت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ نے کسی سے نوکری کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ تم ہمارے نوکر بنو، ہیں ناصر کا مطالبہ کیا ہے۔ دین آپ سے ناصر چاہتا ہے، نوکر نہیں چاہتا، بلکہ بعض لوگ تو اب اتنے گر گئے ہیں کہ وہ ائمہ کے نام پر جانور بننا چاہتے ہیں، جانور بننا چاہتے ہیں، اتنا گر گئے ہیں، اور وہ سوچتے کہ یہ فضیلت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کے نسبت دے دیں۔ تو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ جانوروں کا ایک زو بنا لیں تو امام حسین کے کس کام کا؟ امام حسین کو نہ نوکر کی ضرورت ہے نہ کسی جانور کو، بلکہ امام کو کس کی ضرورت ہے؟ ناصر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آخری وقت میں جو مطالبہ کیا امام نے کہ کون ہے جو میری نصرت کو میرا ناصر بنے گا۔ اب آپ یہ 40 کا موقع ہے، بات گریز کرتے ہوئے مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ جب 40 میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک یا حسین، تو بھائی آپ کو یہ لبیک آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا لبیک کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے آپ کو بلایا ہے۔ توجہ کہہ رہا ہوں، یہ لبیک یا حسین کا نعرہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمیں دعوت دی گئی۔ وہ کب دعوت دی گئی؟
قاصر عاشور حسین نے کہا تھا حل من ناصر. اور یہ مت سمجھ لیجئے گا جس نے حسین کی آواز پر لبیک کہا وہ آج بھی توفیق پا رہا ہے. اور یہی سنت الہی ہے کہ جب ابراہیم نے کعبے کی بنیاد رکھ دی, اب حج کا مسئلہ آیا تو اللہ نے نہیں دعوت دی. کہا ابراہیم یہ مناسک تمہارے گھر سے وابستہ ہے, لہذا تم حج کی دعوت دو. توجہ چاہ رہا ہوں, حج کی دعوت دو. تو آج جتنے بھی حاجی جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. اب ان حاجی صاحب سے پوچھئے آپ کو کب دعوت دی گئی, کب کارڈ آپ کے نام آیا؟ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے انہوں نے حاجیوں کو پکارا. اب یہ کہتے ہیں اور ہے بھی کہ اسلاب یا عالم زر میں جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا وہ آج تک کیا ہیں, جب حج کرنے جاتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں. اب عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں, معصوم کی صدا کو معمولی نہ سمجھنا. یہ اگر حج کے لیے پکارے تو نسلوں میں اترتی چلی جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, معصوم کی آواز کو معمولی نہ سمجھنا. اور اب یہ فلسفی لے کر کے نہ آنا کہ علی کی ذوالفقار نسلوں کو کیوں پڑھ لیا کرتی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں, ارے ابراہیم نے اس وقت صدا دی تھی, مگر آج تک صدائے ابراہیم لبیک کا مصداق بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آج تک کی نسلوں نے جو لبیک کہہ رہے ہیں حج کے موقع پر, انہوں نے اس صدا کو سنا تھا. اب عزیزو ہمارے لبیک کہنے پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے کہ جب ہم کربلا گئے اور ہم نے کہا لبیک یا حسین, ارے صدا تو تب دی تھی مگر جن جن لوگوں نے لبیک کہا. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد. تو جن لوگوں نے اس صدا پہ لبیک کہا تو آج وہ اسی کا زندہ ثبوت ہے. جیسے حج پر جاتے ہیں انسان تو لبیک اللہم لبیک, ایسے ہی جب ہم کربلا جاتے ہیں کہتے ہیں لبیک یا حسین, کیونکہ آقا نے ہمیں نصرت کے لیے دعوت دی ہے. اسی لیے جب ہم لبیک کہیں تو اس معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے کہیں. بس عزیزان گرامی, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت کو تمام کر. لیکن جس وقت آقا حسین نے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے تو آپ دیکھیے کیفیت کیا ہے کہ اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سوچا. جناب علی اصغر علیہ السلام تیر سے شعبہ سے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہو چکے. جناب عباس علمدار کے دونوں بازو کیا ہو چکے ہیں؟ منقطع ہو چکے ہیں. امام اپنے قاسم کے پامال شدہ جنازے کو خود اٹھا کے لائے ہیں. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا, صبح سے جنازوں پہ جنازے اٹھا کر کے, اور آخر میں کس کو یاد کر رہا ہے؟ ہم اور آپ کو یاد کر رہا ہے. ہم اور آپ کو کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے. تو اس لیے اس لبیک کو معمولی نہ سمجھنا. اگر اصغر کے فدا کر دینے کا جذبہ ہو تو پھر لبیک کہنا. اگر وقت دین پر آ جائے اور اکبر کے پیروکار کوئی نسل تمہارے پاس ہے تو آیا وہ دین کے اوپر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو لبیک کہنا. یہ ہے اس لبیک کے معنی. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب امام حسین علیہ السلام خود میدان میں آئے ہیں تو دیکھیے کیفیت کیا ہے کہ جب خود میدان میں آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ مسلم ابن عقیل کو یاد کیا. کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین نے سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کو آواز کیوں دی؟ کہا ہم کریم ہیں, کریم کسی کو بھولتا نہیں ہے. میرا مسلم بھوکا تھا,
میرا مسلم پیاسا تھا، میرا مسلم زخمی تھا، میرا مسلم غریب الوطن تھا، مگر اس کے باوجود جب دارالامارہ پہ اس کو لے جایا گیا ہے چھت پر، تو اس نے میری طرف رک کر کے مجھے سلام کیا۔ تو اب میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں بھی جب کربلا میں آیا ہوں تو سب سے پہلے اپنے مسلم کو یاد کروں۔ دل چاہتا ہے جناب مسلم سے کہوں، آقا آپ نے یقیناً غریب الوطنی میں حسین کو یاد کیا، مگر جیسا غریب الوطن حسین ہے ویسے آپ نہیں تھے۔ اے آقا آپ نے یقیناً بھوک اور پیاس کی حالت میں آقا حسین کو یاد کیا ہے، مگر آپ زیادہ سے زیادہ ایک دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، مگر کربلا میں آئیے جب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا ہے تو وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اجکم اللہ خود آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ دل چاہتا ہے جناب مسلم سے کہوں، آقا جب آپ نے غریب الوطن حسین کو یاد کیا تو آپ نے بچوں کے جنازے تو نہیں اٹھائے تھے، مگر اللہ اکبر جب آقا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے تو صبح سے انصار، اصحاب اور اس کے بعد اولاد کے جنازے اٹھا کر کے لائے ہیں۔ اور دل چاہتا ہے یہ بھی کہوں کہ اے جناب مسلم جب آپ نے آقا حسین کو یاد کیا تو آپ کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ آپ کے بعد آپ کے اہل حرم اسیر ہو جائیں گے، مگر اللہ اکبر جب آقا حسین میدان کربلا میں آئے ہیں تو اب یہ پتہ ہے آقا حسین کو کہ میری شہادت کے بعد زینب کے بازوؤں میں رسن بن جائے گی۔ اس حالت میں آپ کو یاد کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم کے بعد جناب عباس کو آواز دی، جناب علی اکبر کو آواز دی، جناب قاسم کو آواز دی، جناب حبیب بن مظاہر کو آواز دی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ تو ایک منظر ہے، پھر جب ان کو خطاب کر چکے تو اب لشکر یزید کی طرف متوجہ ہوئے، اور اب دیکھیے جملہ بدل جاتا ہے مگر حقیقت وہی رہتی ہے۔ اب جب لشکر یزید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا تمہیں نے ہمارے عباس کے بازو قلم کیے تھے، تم ہی ہو وہ کہ جنہوں نے میرے قاسم کو زندہ پامال کیا ہے، تم ہی ہو وہ کہ جس نے میرے 6 ماہ کے بچے کو تیر سے شعبہ سے زخم سے شہید کیا ہے، تم ہی تو وہ ہو کہ جس نے میرے جوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری ہے۔ اب عزیزان گرامی اس درد کو آپ محسوس کرتے جائیے۔ حسین یہ کہتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، اور بس ایک منزل وہ آتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک منزل وہ آتی ہے کہ امام زخموں پہ زخم کھا کر کے، تیروں پہ تیر کھا کر کے میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی حسین زمین کربلا پہ تشریف لائے مگر زمین کربلا پہ نہ تھے۔ آقا حسین زمین کربلا پہ تشریف لائے مگر زمین کربلا پہ نہیں تھے، بلکہ آپ کا جسم اطہر تیروں کے اوپر معلق تھا، تیروں کے اوپر معلق تھا۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ذرا سے کمر میں درد ہو جائے تو اب میز و کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں عزیزان گرامی؟ آپ محسوس حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی میز کرسی آ گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی شرائط ایسی ہو گئی ہے۔ تو کسی کو کمر درد ہوا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، سوچئے ایک وہ جسم ہے جس پر زخم ہی زخم ہے۔ اگر ہم تصور کر لیں تو یہی ہمارے گریے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایک معمولی درد کے بعد انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ کل تک وہ سجدہ کر لیتا تھا مگر آج وہ سجدے میں نہیں جاتا ہے، وہ میز کے اوپر سجدہ کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی کبھی تصور کیا کہ امام حسین کا جسم اقدس کتنا زخمی ہے؟ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ تیروں کو زخم کو نہ دیکھیں، ارے وہ اندر سے کتنا زخمی ہے۔ ارے اصغر کا غم بھی تو ایک زخم ہے، اکبر کا غم بھی تو ایک زخم ہے، عباس کا غم بھی تو ایک زخم ہے، گویا اندر بھی زخمی ہے اور باہر بھی زخم ہی زخم ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس کا جسم اطہر تیروں پہ معلق تھا اب وہ سجدے میں جانا چاہتا ہے، سجدے میں جانا چاہتا ہے تو زخم ہی زخم جسم پہ، اب تیر ہے۔ اب آپ سوچئے اس نے کتنی کوشش کی ہوگی تاکہ اپنے کو سجدے میں پہنچائے، سجدے میں پہنچائے۔ اور پھر آپ اس کیفیت کو محسوس کیجئے، جب آقا جھکے ہوں گے تو ادھر کے تیر ادھر نہیں ہوئے ہوں گے، ادھر کے تیر ادھر نہیں ہوئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی ارے شریعت کا حکم، معمولی درد ہو شرائط بدل جاتے ہیں، ہم تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دیتے، تم جو ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو،
تم جو ہے میز کے اوپر سجدہ کر لو، مگر ہائے یہ حسین ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اب حالت سجدہ میں جانا چاہتا ہے۔ اب میر تقی میر نے یوں ہی نہیں کہا تھا زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا۔ یعنی امام حسین اس قدر زخمی، اور اس کے باوجود بھی دیکھیں میر تقی میر یہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا شاعر ہے۔ اصلاً نماز میں اور خاص طور سے سجدے میں طمانینت شرط ہے، طمانینت شرط ہے۔ اسی لیے اگر آپ ہل ڈل رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ موٹے گدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہل رہا ہے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک آپ کا سجدہ ٹھہر نہ جائے تب تک آپ اس پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ طمانینت کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو یہ طمانینت صرف ظاہری نہیں ہے، پہلے باطن میں تو اطمینان آئے، پھر ظاہر سے اس کا جلوہ سامنے آئے۔ اللہ اکبر، کس کیفیت کو رقم کیا ہے میر تقی میر نے۔ ارے لوگ حالت اختیار میں شرائط طمانینت کا لحاظ نہیں کر پاتے، مگر حسین ہیں، عجیب منزل ہے۔ تلوار چلے تو انسان بے اختیار سر ہلے گا، تکلیف ہوگی تو سر ہلے گا کہ نہیں ہلے گا، اور اگر سر ہل جائے تو شرط سجدہ چلا جائے۔ یہی وجہ ہے، ارے میر کہتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، تم امام حسین کے تڑپنے کی بات نہ کرو، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بے اختیار تڑپ جاتے جب کند خنجر چل رہا تھا۔ لیکن یہ ہے تسلیم محبت میں سجدہ جو حسین نے کیا، اور تڑپنا تو کیا، یہاں سر کو جنبش تک نہ ہوئی، سر کو جنبش تک نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد جب سر و تن میں جدائی ہوئی، اور جدائی ہونے کے بعد حسین کا سر تن سے جدا ہوا، نوک نیزے پہ بلند کیا گیا، اور اب بیبیاں منتظر ہیں کہ آقا حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں جانور بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے با وفا ہوتے ہیں۔ اس نے تو حسین کو نہ جانے کتنے جنازے اٹھا کے لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کا ذوالجناح جب حسین زمین کربلا پہ تشریف لائے تو یہ روایت کے جملے ہیں کہ پہلے وہ امام حسین کے چاروں طرف پھرتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، مگر ہائے جب اس کو تیر مارا گیا، جب اس کو زخمی کیا گیا، تو اس کے بعد جب تک قوت برداشت تھی وہ حسین کا ساتھ دیتا رہا، لیکن اس کے بعد جب چاروں طرف سے حملے ہو گئے تو چلا تو گیا کنارے، مگر ابھی بھی منتظر ہے، میری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے، میری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر و تن سے جدائی ہوئی تو اس کے بعد وہ قریب آتا ہے، خون حسین میں اپنے منہ کو رنگین کرتا ہے، اور اس کے بعد چلتا ہے، مگر جب چلتا ہے تو عجیب چال ہے، سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے، قدم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، ذہن کٹی ہوئی ہے، جسم سے خون رس رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیویاں منتظر ہیں۔ آپ سوچئے کیا زینب پہ گزر گئی ہوگی، ذوالجناح آج پہلی مرتبہ آیا مگر حسین نہیں آئے۔ اب بیویوں نے کیا منظر دیکھا، سر جھکا ہوا ہے، چال آہستہ آہستہ ہے، ذہن کٹی ہوئی ہے، جسم سے خون رس رہا ہے۔ بیویاں نکلی، ارے ذوالجناح کو حلقے میں لیا، کسی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کسی نے قدم کو پکڑا۔ ایک مرتبہ 4 سالہ بچی آئی، بابا کے گھوڑے کے منہ کو پکڑا، اور ایک مرتبہ بو خون حسین کی بو سکینہ نے محسوس کر لیا، کہا اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ رشتہ ہوا خون بتا رہا ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ کٹی ہوئی ذہن مجھے بتا رہی ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ تیرے جسموں پہ تیر کا پیوست ہونا یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا، یہ تیرے منہ پہ میرے بابا کا خون بتا رہا ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر 4 سالہ بچی کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، صرف اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا ذبح کیا جا رہا تھا تو کیا اس وقت بھی پیاسا تھا یا ظالموں نے ایک چلو پر سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرما،
جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ان کو مکان عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہماری ذریت کو محبت حسین پر زندہ رکھ، محبت حسین پر اس دنیا سے اٹھا، محبت حسین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو، ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بانی مجلس کے تمام مرحومین کو، شرکائے مجلس کے تمام مرحومین کو پروردگار ان سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ان کو عزائے حسین کے ثواب میں شریک فرما۔ پروردگار ان کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ان کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ پروردگار دنیا کے مظلومین، دنیا کے مستضعفین اور دنیا کے تمام مومنین کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید حبیب حسن زیدی ابن سید محمود حسن زیدی، مرحومہ طاہرہ بیگم بنت وسیع الحسن بالگرامی